اللہ اکبر کہہ کے دعا سرنے کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ. خالی امام کو کہ مقتدی کو؟ دونوں کو. اگر جہری نماز ہو تو مغرب کی مثلاً ہو رہی ہو، امام پڑھ رہا ہے تو پیچھے پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے سورہ فاتحہ؟ اجی پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اللہ کے نبی نے اس میں کہیں نہیں کہا کہ امام پڑھے مقتدی نہ پڑھے، منفرد پڑھے سنی، کچھ نہیں. سری ہو کہ جاری ہو کہ امام ہو کہ مقتدی ہو کہ منفرد ہو، سب کے اوپر یہ کمپلسری ہے. نماز کا رکن ہے سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں. فرض، سنت، نفل، استسقاء، تہجد، جنازہ، کچھ کوئی نماز کا تصور نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر. اور ابو ہریرہ نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو ایک صاحب نے پوچھا کہ انا نکون وراء الامام، جو ہمارے ساتھی کہتے ہیں امام کے پیچھے کیسے پڑھیں گے؟ وہ وضاحت موجود ہے. انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے تب کیسے پڑھیں؟ کہا اقرأ بها فی نفسک، کہا تو زور سے پڑھے گا، زور سے تھوڑا اپنے اپنے من میں پڑھو، آہستہ سے پڑھو، کیا مشکل ہے؟ پڑھو، لیکن پڑھو ہر حال میں پڑھو. اللہ ہے کہ ایک شکل ہے حدیث کی روشنی میں اختلاف کے ساتھ علماء نے اس کی اجازت دی کہ اگر آپ امام کو رکوع میں پاتے ہیں تو ایک خاص صورت ہے کہ یہاں آپ سے سورہ فاتحہ ساقط ہو سکتا ہے، جبکہ ایک مناظر جب بھی وہی ہے امام بخاری وغیرہ کی کہ نہیں ہوگی. لیکن چلو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا. سورہ فاتحہ کا ثواب جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر. سورہ فاتحہ تو وہ نماز کی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. مدیر آپ کو بلا کر تھوڑی بات کر لے، مولوی صاحب بات کر لیں، کوئی ایم پی ایم ایل اے بات کر لیں، آدمی پھولے نہیں سماتا ہے. لیکن جب بندہ سورۃ الفاتحہ شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے گفتگو کرتا ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبد نصفین، ہم نے نماز کو، سورہ فاتحہ کو نماز کہا گیا جی، وہی ٹوٹل نماز ہے. ہم نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. کیسے؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، اللہ تعالیٰ وہاں عرش سے کہتا ہے حمدنی عبدی، ہائے میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ پھر وہاں سے کہتا ہے اثنا علی عبدی، یہ دیکھو میرا بندہ روئے زمین پر میری تعریف کر. اللہ کیسے خوش ہو رہا ہے. کیا چاہیے ہم کو یار؟ یہاں ہم کو بتا دیا کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھو، یا پھنسا دیا، اتنے بڑے اجر سے محروم کر دیا. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، یہ میرا بندہ میری عظمت بیان کرا، دیکھو یوم جزا کا مالک میں ہوں، آپ کسی کی نہیں چلے، یہ میرا بندہ جان. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے. ولعبدی ما سأل، اب بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دے دوں گا. کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز میں ہم کہتے ہو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بعد میں جاؤ وہاں پیر فقیر درگاہ فلاں فلاں وہاں بھی شروع کر دو. اگر وہاں شروع کرے تو یہاں جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہو. ایسا نہیں کہ مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، ایک طرف قبروں پہ سجدہ، دوسری جانب نماز، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے، یہ نہیں ہے شرک. تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ تابکہ یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا مذہب کا توحید کا کب تک اڑائے. یہ مذاق ہے کہ نماز میں تو یہ کہو کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور باہر جا کر کے فلاں فلاں کو پکارو. ایسا نہیں. اچھا یہ ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اور میرے بندے کے بیچ کا معاملہ، اب میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں دے دوں گا. اب بندہ مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر لگا دے، سیدھے راستے پر چلا دے، صحیح راستے کی ہدایت دے دے. کس راستے کی؟ صحیح راستہ کون ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ مولوی صاحب، پیر صاحب، فقیر صاحب، امام صاحب؟ نہیں، قرآن نے بتایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا کرم ہوا، تیرا انعام ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والصالحین والشہداء، نبیوں کا راستہ، صالحین کا راستہ، شہداء کا راستہ، اولیاء کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ دکھا دے.
جن پر تیرا کرم ہو چکا ہے، جن کے راستے پر مہر لگ چکی ہے کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جو بھٹک گئے، جن پر تیرا غضب اترا، عیسائی اور یہود، یا ایسے تمام لوگ جو علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے، یا ایسے لوگ جو بے علم عمل کر کے بدعت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے جو تو نے مانگا تجھ سے ہم نے تجھے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ، جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، ہم کو، ہمارے اولاد کو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔